تو اس کے نام کا یہ جز ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے کیا تھا؟ راضی تھا، اور وہ اللہ سے کیا تھے؟ راضی تھے۔ جو اللہ سے، جب اللہ ان سے راضی اور اللہ سے وہ راضی تھے، تو آپ کے عدم رضامندی سے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہیں، اور ان کی تعداد میرے بھائی اور دوستو 200 سے زائد ہے۔ آئیے، وقت کہیں چلا نہ جائے پورا، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شاگردوں کا، اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا ہے، اور یہ دفاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی خوبیاں اور فضیلتیں انفرادی طور پر بھی بیان کی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی بیان کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اگر آپ سنت رسول کو پڑھیں گے، کتب سنہ کا مطالعہ کریں گے، حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، تو باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ایک باب ملے گا صحابہ کی فضیلت کا، صحابہ کے فضائل کا ایک باب ملے گا، اور آپ کو وہاں کچھ ایسی حدیثیں ملیں گی جس سے خصوصی طور پر بعض صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر ایسے احادیث موجود ہیں جس سے جملہ صحابہ کی اہمیت اور ان کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں امت اسلام کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ احتیاط سے کام لیں، ان کے شان میں گستاخی کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو حنف ملامت تنقید کا نشانہ مت بناؤ، تاریخ کے نام پر، تدبر کے نام پر ان پر ایسے جملے کوڈ مت کرو جو اپنے لیے برداشت تمہیں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فواللہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کی قسم، اگر ایک صحابی نے ایک سیر جو اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ دیا ہے، اسلام کے تعاون کے لیے، اہل اسلام کی مدد کے طور پر، اگر ایک صحابی نے ایک سیر جو کی قربانی دی ہے، تو اس کی برابری آج کے دور کا کوئی ولی اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کر دے اور اس کی برابری کرے، اس کی ہمسری کرنے کی کوشش کرے، تو وہ مقام اور مرتبہ نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی ہے جب دنیا رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہی تھی، جب دنیا ان پر تالیاں بجا کر کے ان کا مذاق کر رہی تھی، تب صدیق نے جڑ کر کے ابو بکر کی شکل میں، صدیقیت کا خطاب تو انہیں بعد میں ملا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی شکل میں انہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں لگا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعجاز سے نوازا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو تاریخ کے نام پر نشانہ بنانے کی، ٹارگٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ تاریخ کے یہ صفحات جھوٹے ہیں، چوں چوں کا مربع ہیں۔ افسوس کی بات ہے جو تاریخ کی دہائی دیتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر انہی تاریخ کے صفحات سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کر دی جائے جو ان کے مرکز عقیدت ہے اور ہمارے بھی مرکز عقیدت ہے، ہم جملہ صحابہ سے محبت، ہم علی سے محبت، ہم حسنین سے محبت، ہم فاطمہ سے محبت، ہم خاندان نبوت سے محبت، ہم اہل بیت اطہار سے محبت، ہم دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمیں کسی کی محبت کسی سے بغض اور کینے پر نہیں وارتی، ہم سب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ انصاف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر انہی تاریخ کے صفحات سے ان کے بارے میں اٹھا دیا جائے جو تاریخ چوچو کا مربع ہے، جھوٹ کا خزینہ ہے، اس میں کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، اور بالخصوص جب وہ باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموس کے تعلق سے ہوں، ان کے عزت و احترام کے تعلق سے ہوں، ان کے ایمان پر حرف شکایت بنا اور
پیدا ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈالنے کے لیے ایک مسلمان کو، ایک اہل سنت کے انسان کو تردد نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنے ساتھیوں کی پذیرائی کی ہے اور ان کے فضیلتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اے لوگوں ہمارے ساتھیوں کے بارے میں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، آڑے وقت ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہم سے قرابت داریاں نبھائی ہیں، 23 سال تک تربیت رسول میں بیٹھ کر کے انہوں نے اسلام کو سیکھا ہے، اسلام کو پڑھا ہے، انہی کے ذریعہ ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انہی صحابہ کو ہم کہتے کہ وہ بے ایمان تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ فسادی تھے، تو سوال اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ پھر محفوظ کیسے ہوگا؟ اگر اسلام کی تاریخ سے ابو بکر کو نکال دیا جائے، عمر کو نکال دیا جائے، عثمان کو نکال دیا جائے، عشرہ مبشرہ کو نکال دیا جائے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو نکال دیا جائے، سوال اس بات کا ہے کہ پھر اسلام کی تاریخ کہاں سے شروع کی جائے گی؟ کہاں سے شروع کی جائے گی اسلام کی تاریخ کو؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ بباطن صحابہ کے دشمن نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں۔ یہ اسلام کو جڑ ہی سے کھوکھلا کر دینے کی ناپاک سازشیں اور ناپاک منصوبے رچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو حرف ملامت اور تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا دراصل اس کو مجھ سے محبت ہوگی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسالت سے محبت ہوگی۔ گویا صحابہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مترادف ہے۔ اور جو ان سے دشمنی کرے گا، جو صحابہ سے کینہ کرے گا، جس کے دل میں صحابہ کے خلاف بغض ہوگا، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ جیسے مس، جیسے کسی نے نوچ لیا ہو بندر کی طرح، اور لگتا ہے کہ امامہ کے شکل میں سر پر دل کے سارے غبار اور ساری برائیوں کا مرکز آ کر کے اس پر اکٹھا ہو گیا، اور جب کھڑا ہوتا ہے تو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو جس کے سینے میں ان کے خلاف دھواں اٹھ رہا ہے، جس کے سینے میں کدورت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے صحابہ کے خلاف، وہ دراصل مجھ سے کپٹ ہے، اس کو مجھ سے دشمنی ہے اس کو، اور جس کو مجھ سے دشمنی ہوگی وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ اسے ضرور پکڑ لے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بلا شبہ جب قرآن و سنت کے واضح نصوص صحابہ کے ایمان کی صداقت کی، ان کے اعمال کی قبولیت کی، ان کے جنتی ہونے کی، اللہ کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دے رہا ہے، اور آج کے دور کا مسلمان تاریخ کے نام پر کہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں، تو وہ اللہ کا باغی ہے، رسول کے فرمودات کا کیا ہے، وہ منکر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اگر کسی نے میرے صحابہ کو گالی دی، صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو اس نے برا بھلا کہا، زبان تان کو دراز کیا، دریدہ دہنی کا شکار ہوا، قلم کو جنبش دی، نوک زبان کو حرکت دی، اور کسی طرح سے تفسیر کے نام پر، تاریخ کے نام پر، تحقیق کے نام پر، فلسفے کے نام پر، تدبر کے نام پر، محبت بیعت کے نام پر اگر میرے صحابہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہوگی، ایسے شخص پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، ایسے شخص پر دنیا جہان کے انسانوں کی لعنت برسے گی۔ تمہاری لعنت سے ان صحابہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، تم صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہتے رہو، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، لیکن تمہارا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جہنم کی شکل میں ضرور ہوگا، اس لیے کہ تمہارے سینوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض اور نفرت کا جو دھواں سلگ رہا ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر نہایت ہی واضح ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ. صحابہ میں سے جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے 1400 صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. میں بار بار کہا کرتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بشری تقاضے ان سے مطابق ان سے چوک ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو کیا کیا ہے؟ معاف کیا. وہ اپنے غلطی پر باقی نہیں رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں فرمودات رسالت کے بارے بات کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، کتنا وہ مقام دیتے تھے. صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں وہ عرض کرتے ہیں کسی صحابی کو گالی مت دو، برا مت کرو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم 40 سنہ. انہوں نے اگر ایک پل جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی ہے ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو 40 سال کی تمہاری زہد و عبادت، تمہاری ریاضت و محنت، تمہاری کوشش اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. اللہ اکبر. 40 سال تک میرے بھائی اور دوستو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعد میں مرتد ہو گئے، بعد میں دنیا کی رنگینی دیکھی تو ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو جھانک کر کے دیکھا. عبداللہ ابن مسعود غالباً ان کا اثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، اور اس میں جو سب سے صاف ستھرا دل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو اپنے آخری نبی کی شکل میں چن لیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اور اس کے بعد نبی کے متبعین ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا تو ان میں جو سب سے صاف دل کے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ساتھی چن لیا. اللہ اکبر. اپنے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھی چن رہا ہے ایسے لوگوں کو جن کے دل صاف ستھرے تھے اور جن کے ایمان و صداقت اور ان کی قربانیوں کی قبولیت کی گواہی خود عرش والا دیتا ہے. لیکن آج کے دور کا مسلمان تاریخ کے نام پر کھڑا ہوتا ہے تو ان کو ٹارگٹ کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. ان کو حتف ملامت اور تنقید کا کیا بناتا ہے؟ نشانہ بناتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات کہیں پر لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ آج کے زمانے کے رافضی سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب سے سپر ہٹ لوگ کون تھے، تو ہر یہودی یہی کہے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو ان پر ایمان لائے اور ان کی رسالت و نبوت کو کیا کیا تھا؟ سپورٹ کیا تھا. کسی عیسائی سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہیرو کون ہیں، تو وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، جن کو رہبان کہا جاتا ہے، جو اللہ حواری کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈائریکٹ کیا لائے تھے؟ ایمان لائے تھے. لیکن اس امت کے بدبخت رافضی سے پوچھو کہ اس امت میں سب سے برے لوگ کون تھے، تو وہ کہے گا اس امت میں سب سے برے لوگ وہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے صحابی کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے شاگرد کے طور پر کیا کیا تھا؟ چنا تھا. جبکہ میرے بھائی اور دوستو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید اس بات کی صداقت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابی چنے گئے تھے وہ خود آئے نہیں تھے بلکہ لائے گئے تھے. اللہ نے چن کر کے اپنے نبی کے ساتھ انہیں کیا کیا تھا؟ جوڑا تھا. میں نے آپ سے کہا قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انسانوں کے بیچ انسانوں میں ہی کا ایک نبی بھیجا. اس نبی کی نبوت اور رسالت کا ایک بنیادی مقصد بھی کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے نفس کا کیا کر دیا جائے؟
تزکیہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. 23 سال تک ایک شخص اس نبی کے درسگاہ نبوت میں حاضری دیتا ہے اور وہ نبی ان کے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ, اپنے فرمودات کے ذریعہ. اور اس کے بعد جو ٹیم تیار ہو رہی ہے وہ ٹیم ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی حکومت و خلافت پر ایسے جھپٹ پڑے جیسے مردہ لاش پہ کتے ٹوٹ پڑتے ہیں. اور پھر انہوں نے نہ اپنوں کا, نہ غیروں کا, نہ آل رسول کا, نہ خاندان نبوت کا, نہ خاندان اطہار کا کسی کی پرواہ نہیں کی اور سب کو نشانہ بنا ڈالا. سب کو جو ہے انہوں نے قربان کر ڈالا اپنے مقصد کے لیے. امت اسلام کی قبر کھود دی. میرے بھائی اور دوستو, اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کے واضح نصوص کے کیا ہیں, خلاف ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہ آج کے زمانے کا یہ رافضی ایک چونٹی کی عقل سے بھی کمزور اس کی عقل ہے. چونٹی سے جا کر کے کوئی پوچھے, ایک چونٹی تھی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے, تو چونٹی کی سردار چونٹی نہیں جو تھی اس نے کہا اے چونٹیوں بل میں چلی جاؤ, سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری ساتھی آ رہے ہیں, کہیں دھوکے سے تمہیں کچل نہ دے, روند نہ دے. اللہ اکبر. نقطہ پیدا کیا ہے کہ چونٹی سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں حسن زنی کا شکار ہے کہ جان بوجھ کر کے وہ تمہیں نہیں رو دیں گے. اور اس امت کا رافضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہیں, جن کے بارے میں اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں میں آیا پھر میرا صدیق آیا,